یہ 6 اور 7 کے درمیان ایک زلزلہ آ سکتا ہے تو 10,000 سے 15,000 تک لوگ اس میں مر سکتے ہیں۔ السلام علیکم، میں ڈیلی قدرت کے ساتھ خالق خوشحال اس وقت موجود ہوں پروفیسر دین محمد صاحب کے ساتھ، جو کہ بلوچستان جیولوجی ڈپارٹمنٹ کے ریٹائرڈ پروفیسر ہیں۔ بلوچستان میں حالیہ زلزلے کے خدشے کے باعث ان کا کیا کہنا ہے، اور یہ خدشہ کس حد تک درست واقعہ ہو سکتا ہے، اور یہ جو امکانات ظاہر کی گئی ہیں خدشے کے چمن فالٹ لائن کے حوالے سے، ان سے جانیں گے کہ یہ خدشات کس حد تک درست ہیں۔ تو شارٹ ٹرم پریڈکشن ممکن نہیں ہے، یہ پہلے بھی اس طرح کے پریڈکشن ہوئے ہیں۔ اب علاقے میں پینک پھیلی ہوئی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ 48 گھنٹوں میں کوئی زلزلہ آ جائے۔ یہ ممکن ہے کہ اگلے منٹ میں آ جائے، کیونکہ یہاں پہ فالٹس موجود ہے، اور یہ ممکن نہیں کہ وہ 48 گھنٹے کا ٹائم دے کر کے لوگوں کو پینک میں ڈالیں۔ لوگوں کو ہر وقت تیار رہنا چاہیے، یہاں پر زلزلوں کے امکانات ہیں، ایکٹیو فالٹس موجود ہے۔ ہم نے بھی ایکوپمنٹس لگائے ہوئے ہیں، سیٹلائٹ سے بھی ہم اس کو دیکھ رہے ہیں، زمین کے اوپر بھی ہم نے GPS لگائے ہوئے ہیں، ایکسٹینسو میٹر لگائے ہوئے ہیں، تو اس سے ہمیں ڈیٹا تو پتہ چل رہا ہے کہ فالٹس ایکٹیو ہے، اور مگر اتنے شارٹ ٹرم پریڈکشن ابھی تک ممکن نہیں ہے۔ دنیا میں USGS سب سے معتبر ادارہ ہے، یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کی جو جیالوجیکل سروے ہے، انہوں نے کبھی بھی اس طرح کی پریڈکشن نہیں کیے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر، تھوڑا سا اپنا تعارف کروائیں سر۔ ریٹائرڈ پروفیسر ڈاکٹر دین محمد، ڈپارٹمنٹ آف جیالوجی یونیورسٹی آف بلوچستان۔ سر یہ بتائیے گا، یہ جو حالیہ تشویش ایک عوام میں پھیلی ہوئی ہے، یہ کس حد تک درست ہے سر زلزلے کے حوالے سے؟ سائنس نے اب تک اتنی ترقی نہیں کی کہ وہ شارٹ ٹرم پریڈکشن کر سکیں۔ لانگ ٹرم پریڈکشن ہم نے بھی کی ہے، اسی چمن فالٹ کے حوالے سے کی ہے کہ آئندہ 6 سے 8 سالوں میں ایک زلزلے کے امکانات ہیں، کیونکہ 1892 میں ایک زلزلہ آیا تھا، اور اس وقت چونکہ برٹش رول تھا اور ریلوے ٹریک کو وہ بچھا رہے تھے، تو اس ریلوے ٹریک میں اس زلزلے کی وجہ سے 1 میٹر کا ڈسپلیسمنٹ ہوا۔ اس ڈسپلیسمنٹ کی وجہ سے ہمیں پتہ چلا کہ یہاں پہ پلیٹ باؤنڈری موجود ہے، ایک طرف یوریشین پلیٹ ہے، دوسرا طرف ایشین پلیٹ ہے۔ یوریشین پلیٹ اور انڈین پلیٹ کے درمیان یہ موومنٹ مسلسل جاری ہے، اور یہ کابل کے ساؤتھ سے شروع ہو کر کے یہاں چمن، افغانستان کے اندر ہوتے ہوئے چمن سے پھر کلات سے پھر یہ خزدار نال، اور پھر سمندر میں جا کر کے عربین سی میں۔ یہ بہت لمبی فالٹ ہے، 1500 کلومیٹر زمین کے اوپر ہے، اور 900 کلومیٹر پاکستان کے اندر ہے۔ تو اس پہ وقتاً فوقتاً زلزلے آتے رہے ہیں۔ 35 کا زلزلہ ہے یا 1892 کا زلزلہ ہے، وہ پاکستان کے اندر اس سیگمنٹ کے اوپر زلزلے آتے رہے ہیں۔ تو شارٹ ٹرم پریڈکشن ممکن نہیں ہے، یہ پہلے بھی اس طرح کے پریڈکشن ہوئے ہیں۔ اب علاقے میں پینک پھیلی ہوئی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ 48 گھنٹوں میں کوئی زلزلہ آ جائے۔ یہ ممکن ہے کہ اگلے منٹ میں آ جائے، کیونکہ یہاں پہ فالٹس موجود ہے، اور یہ ممکن نہیں کہ وہ 48 گھنٹے کا ٹائم دے کر کے لوگوں کو پینک میں ڈالیں۔ لوگوں کو ہر وقت تیار رہنا چاہیے، یہاں پر زلزلوں کے امکانات ہیں، ایکٹیو فالٹس موجود ہے۔ ہم نے بھی ایکوپمنٹس لگائے ہوئے ہیں، سیٹلائٹ سے بھی ہم اس کو دیکھ رہے ہیں، زمین کے اوپر بھی ہم نے GPS لگائے ہوئے ہیں، ایکسٹینسو میٹر لگائے ہوئے ہیں، تو اس سے ہمیں ڈیٹا تو پتہ چل رہا ہے کہ فالٹس ایکٹیو ہے، اور مگر اتنے شارٹ ٹرم پریڈکشن ابھی تک ممکن نہیں ہے۔ دنیا میں USGS سب سے معتبر ادارہ ہے، یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کی جو جیالوجیکل سروے ہے، انہوں نے کبھی بھی اس طرح کی پریڈکشن نہیں کیے، تو لہٰذا اب شارٹ ٹرم پریڈکشن ممکن نہیں ہے، لانگ ٹرم پریڈکشن ہم نے بھی کی ہوئی ہے۔ سر، زلزلے کا ایپی سینٹر کون سا ہے جہاں سے یہ جنریٹ ہوتا ہے؟ ہماری معلومات کے مطابق کہ یہ ہندوکش جو ایک پہاڑی سلسلہ ہے، یہ اس کا ایپی سینٹر ہے، آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ ایپی سینٹر ارتھ کوئک جہاں سے جنریٹ ہوتی ہے، اور پھر وہ لہریں زمین کے اندر
مختلف قسم کی لہریں جو ہے وہ ڈیولپ کر لیتی ہے، جس کو ہم سیزمک ویوز کہتے ہیں. وہ سیزمک ویوز جہاں سے اوریجنیٹ ہوتی ہے، مثلا میں اگر 1935 کے ارتھکویک کا ایپی سینٹر بتاؤں تو وہ کلات تھی، اور اس ایپی سینٹر سے پھر زمین کے اندر رپچر بنتے ہوئے کوئٹہ تک آیا، زمین دو لخت ہو گئی تھی. تو ایپی سینٹر وہ جگہ ہے جہاں سے زلزلے کے اندر حرکت، پہلے حرکت شروع ہو جاتی ہے، پھر یہ جہاں تک جاتی ہے وہ 1400 کلومیٹر بھی 2004 میں جو سونامی کا سبب بنا انڈونیشیا اور سری لنکا اور ان ممالک میں 11 ممالک کو اس میں ہٹ کیا گیا تھا. تو وہ 1400 کلومیٹر اس کے اندر رپچر ڈیولپ ہوا، یعنی زمین دو لخت ہو گئی تھی. اب 1892 میں جو چمن کا ارتھکویک ہے وہ کوئی 67 کلومیٹر چمن سے لے کر نوشکی تک زمین جو ہے نا دو لخت ہو گئی تھی. تو اب جتنا اسکیل چھوٹا ہوگا اتنا ہی زمین کی رپچر کم ہوگی، جتنا رپچر لمبا ہوگا اتنا ہی زلزلہ بھی بڑا ہوتا ہے. اس زلزلے کے حوالے سے سر فی الحال چمن فالٹ لائن کے حوالے سے اس کا سنا ہے 1200 کلومیٹر اس کا سر رپچر ہو سکتی ہے، اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ نہیں، 1200 کلومیٹر اس لیے کہ یہ مختلف سیگمنٹ ہیں، اور اس مختلف سیگمنٹ میں مختلف اوقات میں زلزلے. لمبائی تو اس کی 1500 کلومیٹر ہے، مگر اس کی ایک دم، کیونکہ اس کے اندر بہت سارے بینڈز ہوتے ہیں اس کے اندر، تو وہ پورا کا پورا فالٹ لائن جو ہے نا بیک وقت رپچر ہونا مشکل ہے. اس کے کچھ حصوں میں 100 کلومیٹر میں یا 60 کلومیٹر میں زلزلے آتے رہے ہیں، اور وہ اب یہ ممکن نہیں کہ پورا کا پورا فالٹ جو ہے نا ایک ہی زلزلے میں رپچر ہو جائے. سر لوگوں کو ابتدائی طور پہ کیا ایسی احتیاطی تدابیر اپنانی چاہیے اس حوالے سے؟ ہاں، اس میں یہ کہ زلزلے سے پہلے کیا کرنا چاہیے، زلزلے کے دوران کیا کرنا چاہیے، زلزلے کے بعد کیا کرنا، یہ 3 سچویشن ہوتی ہے. تو زلزلے سے پہلے ظاہر ہے جب اگر آپ فالٹ لائن کے قریب ہو یا سیزمک زون کے ریڈ زون میں موجود ہو تو آپ کو سب سے پہلے اپنے گھر کو مضبوط بنانا پڑے گا. RCC بلڈنگ تو ہر کسی کی بس میں نہیں ہے. مٹی کے گھر بھی بناتے ہو تو اس میں بانس وغیرہ دیواروں میں کھڑے کر کے وہ پھر بھی فلیکسیبل ہوتی ہے، زلزلے کے مومنٹ کے ساتھ وہ حرکت کر جاتی ہیں. اگر آپ بانس وغیرہ جو ہے نا رسیوں سے باندھ کر کے ورٹیکل کھڑے کر دیں اور پھر چھت کے ساتھ اس کو باندھ دیں تو بھی مٹی کے گھر بھی نقصان دہ نہیں ہوتے. گو کہ وہ رپچر تو گریں گے نہیں مگر اس کے اندر کریکس ڈیولپ ضرور ہوں گے. تو اس طرح کے مختلف حفاظتی تدابیر زلزلے سے پہلے کرنے چاہیے. زلزلے کے دوران اگر آپ بہت ہی کچے مکان میں ہو، فرسٹ فلور پہ ہو، تو آپ ایکسرسائز کریں کہ جلدی سے بچوں کو اور اپنے آپ کو نکالیں اس کمرے سے جہاں پر اس کے گرنے کا زیادہ خطرہ ہو، یعنی کچا کمرہ ہو. اگر آپ دوسرے اور تیسرے منزل پہ RCC بلڈنگ میں رہ رہے ہو تو آپ کو زیادہ بھاگنے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ وہ RCC بلڈنگ ہے، وہ سسٹین کر جائے گا، وہ گرے گا نہیں. خوف سے پینک پھیلتی ہے جب زلزلہ آتا ہے تو جو سٹیئرز ہیں وہ بھی بلاک ہو جاتے ہیں، لوگ اس میں گر جاتے ہیں، لوگ بھاگتے ہوئے گر جاتے ہیں، اس سے زیادہ نقصان ہوتا ہے. بعض اوقات زلزلے سے اتنا نقصان نہیں ہوتا ہے جتنا لوگ دوران زلزلے بھاگتے ہیں. تو دوسرا یہ کہ گاڑی میں بیٹھے ہوئے ٹریفک ہے، آپ کو محسوس ہوا کہ زلزلہ ہو رہا ہے تو گاڑی کو فوراً آپ روک لیں، سائڈ پہ کر دیں. اسی طریقے سے گیس پائپ لائن ہے، پانی کی پائپ لائن ہے، اس کو گھر کے اندر وال جو ہے آپ کو پتہ ہونا چاہیے، اس کو فوراً بند کریں کیونکہ زلزلے کی صورت میں جب گیس لیک ہو جاتی ہے تو آگ کا بھی خطرہ ہوتا ہے. یہ زلزلے کے دوران کے زلزلے کے بعد جب زلزلہ آ جاتا ہے ظاہر ہے سچویشن آپ کے سامنے ہو جاتی ہے تو کچھ لوگ پھنسے ہوئے ہوں گے، کچھ رو رہے ہوں گے، تو کچھ جو ہے مصیبت میں ہوں گے. تو آپ اگر اپنے آپ کو پہلے سنبھالیں کہ آپ ٹھیک ٹھاک ہیں تو آپ ان لوگوں کی ہیلپ کے لیے پہنچ جائیں جہاں پر وہ پھنسے ہوئے ہیں یا
اس کے اوپر بلڈنگ گرے ہوئے ہیں، یا گورنمنٹ کو اطلاع کریں، یا ہیلپ لائن کو زیادہ مصروف نہ رکھیں اور فوراً ٹیلی فون کی میسج کر کے ان کو، کیونکہ ٹیلی فون کنیکشن بھی ختم ہو جاتی ہے، بجلی بھی اگر بڑا زلزلہ ہے تو تمام کمیونیکیشن سسٹم ہی ختم ہو جاتی ہے، مگر پھر بھی اگر کچھ ہے تو اس کو زیادہ مصروف نہ رکھیں۔ اس زلزلے کے حوالے سے سر اس کی شدت کتنی ہو سکتی ہے سر اپروکسیمیٹلی؟ یہ 6 سے 7 کے درمیان یہ اس زلزلے کے امکانات اس لیے کہ ہسٹوریکلی اس چمن فالٹ کے اوپر اس سے بڑا زلزلہ نہیں آیا ہے، یعنی چمن فالٹ کے along 6.7 کا زلزلہ آیا ہے 1892 میں، اسی طریقے سے 6.5 وغیرہ کے زلزلے بھی آتے رہے ہیں، تو اس سے بڑا زلزلہ چمن فالٹ کے اوپر اب تک رپورٹ نہیں ہوئی۔ تھینک یو سو مچ سر، تھینک یو وقت دینے کا۔ جو ایک پیشنگوئی کی گئی ہے زلزلے کے حوالے سے، اس کا سر سب سے اس کے زیادہ ڈسٹرکشن کس شہر میں ہو سکتے ہیں، اور اس کا کتنے اشاریہ میں یہ ایک زلزلہ ہوگا؟ ہاں، یہ 6 اور 7 کے درمیان ایک زلزلہ آ سکتا ہے چمن نشکی فالٹ کے اوپر، اور چونکہ یہ سارے گاؤں جو ہے وہ پانی کی وجہ سے موجود ہے، اور پانی جو ہے اس فالٹ کی وجہ سے موجود ہے، یعنی جتنی بھی کاریزز ہے وہ فالٹ کے along موجود ہے، جدھر بھی فالٹ ہے، اور وہاں پہ لوگ آباد ہے اور سارے کچے گھر ہیں، تو چمن کی جو آبادی ہے اس وقت تقریباً 5 لاکھ کے لگ بھگ ہے، تو میکسیمم جو نقصانات ہوں گے اسٹیمیٹڈ اموات یہاں پر اگر 6.7 کا زلزلہ آ جائے تو 10,000 سے 15,000 تک لوگ اس میں مر سکتے ہیں۔